عملہ ہوتے ہون نبیڑے کیا سید کیا جھٹ. وہ کہتے ہیں اعمال پر فیصلے ہوں گے, کوئی سید ہو یا جٹ ہو, فیصلے کس پہ ہوں گے؟ اعمال پہ. وہاں نہیں پوچھا جائے گا. آپ کو یہ معلوم ہے جب قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رکھنے لگے تو حضرت ابو ذر غفاری نے بلا کر کہا قبر کو, ویسے ہی قبر تجھے معلوم ہے تیرے اندر کون آ رہی ہے؟ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ساری جنت کی عورتوں کی سردار مائی فاطمہ ہی تو ہے نا, یعنی معمولی بات تو نہیں نا. تو قبر کو ابو ذر غفاری نے کہا کہ قبر تجھے معلوم ہے تیرے اندر کون آ رہی ہے؟ تو قبر نے آگے سے جواب دیا, میں اعمال کا گھر ہوں, حسب نسب کا نہیں. کس حسب اور کس نسب کا کون ہے یہاں نہیں چلتا, یہاں تو اعمال چلتے ہیں ساتھیوں. ان اعمال کی ہمیں کوئی, یعنی سچ بتاؤ, ہمارے گھروں میں روزانہ بچوں میں یہ تذکرے ہوتے ہیں قبر کے ہیں جی؟ امتحان آتا ہے 2 مہینے پہلے ہی. آپ کی تو پڑھی لکھی عورتیں ہیں نا, ہماری یہ 0/0 وہ ان پڑھ. تو بچے بچیاں جو پڑھتے ہیں ان کے اب سب پڑھ رہے ہیں. 2 مہینے امتحان سے پہلے ہی ماں بچے بچی کو سونے نہیں دیتی کہ 2 مہینے رہ گئے امتحان کو, تو سو رہی ہے, یعنی تیاری. لیکن آج تک کسی ماں باپ نے یہ نہیں کہا کسی کو بھی کہ قبر میں جانا ہے, تیاری کہا کسی نے؟ ہمارے گھروں میں کہیں مذاکرے ہیں تو فرشتے آ کر کہیں گے. یہ تو ہر دن یہ مذاکرے ہونے چاہیے نا بھائی, قبر کی تیاری, قبر کی تیاری, قبر کی تیاری. ایک بات سن لو, بس میں بات اس میں تھکا ہوا ہوں, بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں. 3 سوال قبر کے ہیں اور 5 محشر میں اللہ خود پوچھے گا. لیکن ایک بات میں بس آسانی سے آپ کو کہہ دوں, جو قبر کے پہلے سوال میں کامیاب ہوگا, عورت ہو یا مرد, وہ 8 میں کامیاب ہے, اور جو پہلے میں ناکام وہ 8 میں ناکام. بس سمجھ لو. اور پوری امت اس وقت, آپ بھی اور میں, پوری امت اسی میں جھگڑے میں پڑے ہوئے. کھانے کے جھگڑے میں ہے نا, کما کیوں رہے؟ کھانے کے لیے, یا دریا میں ڈالنے کے لیے, کھانے کے لیے نا. تو قبر میں پہلا سوال ہی ہوگا من ربو کا, تیرا پالنے والا, یعنی کہ تجھے کھلانے والا رب کہا, یہ نہیں کہا تیرا خالق کون ہے, پیدا کرنے والا نہیں. من ربو کا سوال دیکھو نا کیا ہے, من ربو کا, تیرا رب کون ہے. تو جس نے اس دنیا کی لالچ میں زندگی نہیں گزاری ہوگی, جس کا یہ یقین ہوگا کہ پالنے والا اللہ, اور اللہ نے کہا میں نے کائنات ساری کی روزی آسمانوں پر رکھی ہے, آسمان پر رکھی ہے, اور ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں بھینسوں کی طرح جی, لگے ہیں زمینوں میں, لگے ہیں زمینوں میں جی. اگر 300 من غلہ کسی کا ہوا, لا کر گھر میں رکھا, ایک دانہ نصیب نہ ہو تو موت ہو گئی, تو کون پھر کیا جی, کیا کرے گا جی؟ سمجھ آئی؟ تو ساتھیوں, آج ہم تبلیغ والوں سے بھی ساتھی پوچھتے ہیں بچے کیسے پڑھ رہے ہیں, کوئی یہ جواب نہیں دیتا کہ اللہ چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا ہے, کوئی کہتا ہے میری چھوٹی سی ملازمت ہے, کوئی کہتا ہے چھوٹی سی دکان ہے. ارے یہ تو بالکل شرک ہے یہ کہنا. پالنے والا صرف اللہ ہے, دکان زمین کچھ نہ ہو, کھلانے والا. شاید آپ کو پڑھے لکھے ہو, پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر نہ ہو تو اب سن لو, اور اگر ہے تو یقین پھر یہ کرو. سمندر میں ایک مچھلیوں کی قسم ہے ویل مچھلی, ان میں ہر مچھلی 300 من خوراک, پانی نہیں 300 من خوراک ہر دن کھاتی ہے سمندر میں. ایک نہیں ہے, وہ لاکھوں کروڑوں ہے, اور ایک کا کھانا کیا ہے 3 من, پھر 300 من ایک کھاتی ہے ویل مچھلی.
تو آپ نے کبھی علماء سے پوچھا کہ اس کی دکانیں کتنی ہیں یا زمین کتنی ہے؟ آپس میں تو پوچھتے ہیں آپ کیسے پڑھ رہے ہو، کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے پڑھ رہی ہے جی؟ یہ سانبا کٹھوا میں ہمارے ایک خاندان ہمارا بستا ہے، بنیارے بولتے ہیں، گجر ہیں وہ، تو کسی کے پاس 1500 1200، ایک ہمارا جماعت کا اس کے 15 لڑکے ہیں، ہر لڑکے کے پاس 1,000 بھینس ہے۔ تو بھینس کتنا کھاتی ہے جی؟ کوئی پاؤ بھر کھاتی ہے؟ تو کسی کو فکر نہیں، یا بھینسوں نے کبھی جلوس نکالا ہے بھینسے کو آگے رکھ کر سرپنچ کو کہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا، ہے جی اتنا بڑا پیٹ ہے جی؟ ہمارا ایک چودھری صاحب تھے، مر کے بڑے پونچھ کے تھے، مزاحی آدمی تھے، تو مجھے پوچھنے لگے مولوی صاحب، میں نے کہا جی، کہنے لگے جب بھینس پیدا ہوئی تو اس نے اللہ سے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ میرے دادا کے ہو، آپ ہوں گے وہیں اس وقت، میں تھا نہیں جب تو بھینس نے اللہ سے کیا سوال کیا؟ آپ بتاؤ کیا سوال کیا؟ تو اس نے کہا بھینس جب پیدا ہوئی تو اچھا ویسے ہی بناوٹی بات، اللہ کے سامنے رونے لگی، اے اللہ اتنا بڑا پیٹ تو نے مجھے لگایا، میں کیسے کھاؤں گی، کدھر سے کھاؤں گی؟ تو اللہ نے جواب دیا تو نہ رو، میں ایک ایسی قوم